الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد جو لوگ حق بات کا انکار کرنے والے ہیں، حق بات قرآن کے صورت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی گئی ہے، جو لوگ اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے اور جب بھی ان کے پاس حق آتا ہے تو وہ اس کا کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں، اس کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ یہ پڑھا تھا ہم نے۔ تو اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الم، کیا نہیں، یرو، انہوں نے دیکھا، الم آ کا مطلب کیا، لم نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، کم اہلکنا کتنے ہی ہلاک کر دیا ہم نے، کم اہلکنا من قبلہم ان سے پہلے، من قرن بستیوں والے، یعنی کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا؟ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی باقیات جو ہیں، بعض ایسی بستیاں تھیں، ایسے لوگ تھے، ایسی قومیں تھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ملیا میٹ کر دیا لیکن ان کی باقیات موجود تھیں۔ جیسے آج بھی کہتے ہیں نا، یہ مونجو داڑو جو ہے نا، ادھر کہتے ہیں کہ بہت پرانے، جو کہہ لیں کہ آپ کے پتہ ہے کسی کو مونجو داڑو کا، وہ کہتے ہیں کہ ادھر بہت پرانے اثرات جو ہیں نا وہ اب بھی موجود ہیں، وہ تہذیب اب بھی موجود ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال پرانی۔ تو اسی طرح جن قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، فرمایا ان کی باقیات جو ہیں کیا انہوں نے وہ نہیں دیکھیں؟ یا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا ہے تو اس کے اندر ان قوموں کے واقعات ہیں، کیا وہ واقعات نہیں انہوں نے دیکھے؟ الم، کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، کم اہلکنا کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن بستیاں، من قبلہم من قرن مکناہم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو زمین میں جگہ دی تھی، مکناہم ہم نے ان کو زمین میں جگہ دی تھی، فی الارض زمین میں، مکناہم فی الارض ہم نے ان کو جگہ دی تھی زمین میں، ما لم نمکن لکم جیسی جگہ ہم نے تمہیں بھی نہیں دی، ما لم نمکن لہم جیسی جگہ ہم نے تمہیں بھی نہیں دی۔ آج تو بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے نا، کیوں؟ عمر ہی نام ہے نا، بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے، سائنس جناب اپنے پورے عروج پہ جا رہی ہے، ایسا ہی ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ دور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنی پاور ان کے پاس ہے اتنی پاور تمہارے پاس نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے بڑے مضبوط لوگ تھے۔ پھر جناب ایک قوم ہے، قوم عاد، اس کے بارے میں آتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر وہ غار بنا کے اس کے اندر رہا کرتے تھے، پہاڑوں کے اندر غار بنا کے، یعنی یہ جو آپ تو اینٹوں سے یا سیمنٹ سے بناتے ہیں نا گھر، ایسا گھر نہیں، وہ پہاڑ بڑے بڑے پتھروں کو کھود کے، پہاڑوں کو کھود کے وہاں پہ اپنے رہنے کے لیے جگہ، اور لمبے لمبے ان کے قد، ہمارے تو کتنے 5 فٹ 6 فٹ یہ قد ہے نا، لمبے لمبے قد ان کے۔ تو کیا فرمایا؟ مکناہم فی الارض ہم نے ان کو زمین میں جگہ دی تھی جیسی جگہ ہم نے تمہیں بھی نہیں دی، ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء وارسلنا اور بھیجا ہم نے علیہم ان پر من السماء آسمان سے مدرارا موسلادھار بارش کو، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلادھار بارش کو بھی بھیجا، یعنی ایسی بارش کہ جو بارش چھوٹے چھوٹے اس کے قطرات ہوتے ہیں اور زمین کے اوپر پڑتی ہے اور فصلوں کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے۔ ایک تو بارش اتنی یوں تیز جو فصلوں کو تباہ کرنے والی، ایسی نہیں جس کے اندر ایک کہہ لیں کہ بارش مسلسل بھی ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے قطرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پانی فصلوں کے اندر جذب ہوتا ہے، فصلوں کا فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ یعنی کیا ہے؟ جسمانی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے اور رہائش بھی بہترین دی ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہے؟ ان کی معیشت، فصلوں کے اوپر معیشت کا بھی انحصار ہوتا ہے۔ آپ کی اکانومی جو ہے، کہتے ہیں نا کہ پاکستان کیا ہے جی، ایک زرعی ملک ہے، زرعی ملک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ زراعت کے اوپر بہت بڑا انحصار ہے ہماری اکانومی کا۔ اور بیٹے آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے آپ ادھر کہیں دیکھ رہے ہیں، ادھر میری طرف توجہ کریں۔ تو زراعت کے اوپر بھی انحصار ہوتا ہے، تو یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ فرماتے ہیں معیشت بھی ہم نے ان کو بہت دی تھی، معیشت بھی بہت مضبوط عطا کی تھی، آسمان سے بارشیں ٹائم پہ ہوتی تھیں اور جناب اس سے فصلیں ہوتی تھیں اور اس سے وہ کھاتے بھی تھے اور اس کے ساتھ اپنی دیگر ضروریات بھی پوری کرتے تھے۔ پھر پتہ کیا ہوا؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنا دیا الانہار نہریں من تحتہم، وَجَعَلْنَا الانہار من تحتہم
ان کے نیچے سے ہم نے نہروں کو بھی جاری کر دیا. یعنی فصل جن لوگوں کی فصلیں ہیں نا, آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے مطلب گاؤں کے اندر جن کی زمینیں وغیرہ ہوں, تو ان کے لیے پانی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا ایسا ہے نا, پانی لگانا, اور بعض اوقات اس بات کا مسئلہ بہت بڑھتا ہے, لڑائیوں تک بھی بات پہنچ جاتی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کو پانی کی بھی کوئی کمی نہیں تھی. آسمان سے بارشیں بھی ٹائم پہ ہو رہی ہیں, اور زمین کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے نہریں بھی جاری کر دی ہیں. یعنی کہہ لیں کہ بڑی پرسکون زندگی گزار رہے تھے, بڑی مزے والی زندگی, عیش عشرت والی زندگی. تو پھر پتہ کیا ہوا, فَأَهْلَكْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ. اللہ فرماتے ہیں او بیٹے اوپر نہیں دیکھنا, میری طرف دیکھنا ہے. اوپر لکھا ہوا ہے کچھ, میری طرف دیکھنا ہے. نام کیا ہے آپ کا؟ عبداللہ. میری طرف دیکھنا ہے آپ نے. اسی دن گھڑی آپ سے لی تھی نا میں نے اس دن. بیٹے میری طرف توجہ کریں نا, ادھر ادھر نہ دیکھیں, آپ بھی ٹیک چھوڑ دیں. فَأَهْلَكْنَاهُمْ, تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ہلاک کر دیا ان کو. یہ سارا کچھ تھا نا, لیکن انہوں نے کیا کیا تھا, انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ کی آیات کا, حق بات کا, رسولوں کو تنگ کیا تھا, رسولوں کی دعوت کا انکار کیا تھا. تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا بِذُنُوبِهِمْ, ان کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ہلاک کیا, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ظالم نہیں تھا, ان کے کرتوت ایسے تھے جس کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا. ان کے آپ کرتوت ایسے تھے. ٹیک چھوڑو ذرا, یہ ٹیک نہ لگاؤ, ٹیک چھوڑو ذرا. ان کے کرتوت ایسے تھے جن کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا. اہلکناہم بذنوبہم, ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا. ایک ہوتا ہے انسان سے غلطی ہو جائے, غلطی ہونے کے بعد انسان نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے, توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے, یہ بھی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے یہ بندہ. ایک بندہ ہے وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا. پھر کبھی زندگی کے اندر اس کو خیال آتا ہے یار بہت گناہ کر لیے تو میں اب توبہ کر لوں, تو ٹھیک ہے, اس کی بھی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے. ایک ہے کہ پیغمبروں کی بات کا, ڈائریکٹ پیغمبروں کی بات کا انکار کیا, اور انکار کرنے کے بعد کہا کہ ہمیں نشانی بھی دکھائیں, ہمیں کوئی نشانی ایسی دکھائیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یقین آ جائے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی دکھا دی, نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے, تو پھر تو ہلاک کرنا بنتا ہے نا. پھر تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا نا, تو انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کہ پہلے پیغمبروں کی بات کا انکار کیا, صرف انکار نہیں کیا بلکہ استہزاء بھی کیا. انکار ہوتا ہے بات نہ ماننا, استہزاء ہوتا ہے بات نہ مان کے لو یہ نئی باتیں کر رہا ہے, یعنی تمسخر بھی اڑانا, مذاق بھی کرنا. ایک ہے کہ آپ کسی کی بات نہیں مانتے, ایک ہے کہ آپ بات بھی نہیں مانتے اوپر سے مذاق بھی بناتے, یہ ڈبل جرم ہو گیا. تو یہ کام انہوں نے کیے. پھر کہا کوئی نشانی دو, نشانی دیکھنے کے بعد پھر نہیں مان لائے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ جب نشانی آ جائے, کوئی قوم مطالبہ کرے واضح نشانی کا, وہ نشانی آ جائے پھر بھی کوئی قوم ایمان نہ لائے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرتے ہیں. فَأَهْلَكْنَاهُمْ, تو ہم نے ہلاک کیا ان کو بِذُنُوبِهِمْ, ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَأَنشَأْنَا, اور ہم نے پیدا کی, مِن بَعْدِهِمْ, ان کے بعد, قَرْنًا, قومیں, بستیاں, آخرین, دوسری, اور ہم نے ان کے بعد پھر دوسری بستیاں پیدا کر دی. ایک کو ملیامیٹ کیا, دوسری بستی آ گئی. جو نافرمان قوم ہو اس کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتی ہے, اس کے بعد نئی قوم آ جاتی ہے. کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتے ہیں نا. بلکہ دنیا کا تو سسٹم اسی طرح چل رہا ہے نا. کچھ لوگ آتے ہیں تو کچھ جاتے ہیں, کچھ پھر آتے ہیں, کچھ پھر چلے جاتے ہیں. اسی طرح دنیا کا سسٹم چل رہا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو پوری قوم کو ہم نے تباہ کیا, اس کے بعد نئی قوم کو پیدا کیا ان کے بعد. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ, یہ ساری باتیں پچھلی قوموں کی بتا کے نا, اگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَلَوْ نَزَّلْنَا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے. یہ پچھلی قوموں کی ایک کہہ لیں کہ آپ کو اس کو کیا کہنا چاہیے, ایک تصویر دکھا کے آپ کو پچھلی قوموں کی منظر کشی کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا. مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے, جیسے پچھلی قومیں اپنے انبیاء سے کہتی تھی نا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں, تو اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو یوں ہو جائے, یوں ہو جائے. تو اسی طرح مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں نا تو ہمارے سامنے سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ جائیں. کیا کہہ لیں کہ ان کی مطالبہ دیکھیں نا آپ, کیا مطالبہ کیا, سیڑھی لگا کے ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جائیں پھر مانیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں. نہیں کہتے پھر بھی نہیں مانیں گے. ہمارے سامنے سیڑھی لگائیں, آسمان پہ چڑھیں, آسمان سے ایک کتاب ہو آپ کے ہاتھ میں, وہ لے کے آپ نیچے اتریں. تو یہ مطالبہ ہے ہمارا. تو کبھی کہتے تھے آپ کے پاس کھجوروں کے باغات ہوں بہت زیادہ, لینڈ لارڈ ہوں آپ, تو پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے. تو یہ چیزیں تو نبوت کے لیے کہہ لیں کہ میرٹ میں آتی نہیں ہے. یہ چیزیں تو نبوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مال زیادہ ہو, دولت زیادہ ہو, یا بندہ جناب سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھے. یہ چیزیں تو نہیں ضروری.
نبوت کے لیے تو تقوی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین کا انتخاب ضروری ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے۔ تو وہ بھی یہ مطالبے اسی طرح کے کرتے تھے مشرکین مکہ بھی، یہ تو میں نے آپ کو ایک بتایا نا، اس طرح کے بے شمار مطالبے وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر نزلنا ہم نازل کریں علیک آپ پر، کتاباً ایک کتاب، فی قرطاس جو صفوں میں لکھی ہو، یعنی اگر ہم آسمان سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا نا وہ کتاب کی صورت میں نہیں نازل ہوا، مثلا یہ کتاب ہے نا، اس کتاب کی صورت میں ایسے نہیں قرآن نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا، جبرائیل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کے آتے تھے قرآن پاک، اور پھر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے وہ قرآن لکھوا لیا کرتے تھے، یعنی کتاب کی صورت میں نہیں نازل ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم کتاب کی صورت میں بھی نازل کر دیتے، آسمان سے ان کے سامنے نازل ہوتا، فَلَمَسُوهُ، تو یہ اس کو مس بھی کر لیتے، اس کو ٹچ بھی کر لیتے، ایدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، یعنی یہ قرآن ان کے سامنے آسمان سے اترتا ہے، یہ اس کو پکڑ کے کھول کے دیکھ بھی لیتے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا دیکھ لیتے، کیا کہا ہے اس کو چھو لیتے۔ بس اوقات انسان کی آنکھیں بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں، انسان کی آنکھیں بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں، تو پھر انسان کسی کو کیا کہتا ہے یار مجھے چٹکی کاٹو ذرا، مجھے پتہ لگے واقعی میں خواب تو نہیں کہیں دیکھ رہا، ایسا ہو جاتا ہے نا عبداللہ۔ بس اوقات بندہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے، دیکھ کے بندے کو اپنی آنکھوں پہ نہیں یقین آتا، میں دوسرے کو آتا ہے یار مجھے چٹکی تو کاٹ، وہ مجھے ہلا تھوڑا سا، پتہ نہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، اور پھر کہتا ہے نہیں نہیں خواب نہیں دیکھ رہا، یار حقیقت میں ایسے ہوا ہے، کیوں تلال ہی نام ہے نا ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہم آسمان سے ان کے اوپر کتاب نازل کریں، یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر کے دیکھ لیں، مس بھی کر لیں، ان کو کھول کے دیکھ لیں، ان کو پتہ لگ جائے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، لقال، پھر ایمان لے آئیں گے، اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد پھر ایمان لے آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا لقال الذین، البتہ کہیں گے الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر سحر جادو مبین واضح، یعنی یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی کیا کہیں گے وہ یہ تو جادو ہے، یہ کیا ہے جادو ہے، تو ہم اس پہ نہیں مان لاتے اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی۔ اور پھر ایک تو یہ کہتے تھے نا کہ آسمان سے کوئی کتاب ایسے نازل ہو، کوئی نشانی دیکھیں ہمیں یقین ہو جائے، تو اور بھی ایک کہتے تھے کہ اگر اللہ نے پیغمبر بنانا تھا نا، رسول بنانا تھا، نبی بنانا تھا، اچھا نام بھول گیا آپ کا مجھے، اسامہ ایک اور بات یہ کرتے تھے کہ اگر اللہ نے کوئی نبی بنانا تھا نا تو کسی فرشتے کو نبی بنا دیتا، اگر اللہ نے کوئی رسول بنانا تھا تو کسی فرشتے کو رسول بنا دیتا۔ اس بات کا بھی جواب پھر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ فرشتے ہمارے پاس ہیں اس وقت یا نہیں ہیں نا؟ کم از کم دو فرشتے تو ہیں نا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کیوں جی ہیں فرشتے، کلاس بھری ہوئی ہے، فرشتوں کو کہاں جگہ دی ہے آپ نے کندھوں پہ ہے نا، یقین ہے نا اس بات پہ؟ تو نظر آ رہے ہیں ہمیں وہ فرشتے، نظر آ رہے ہیں ہمیں نہیں نظر آ رہے، تو پھر یہ کیسی بات ہوئی کہ اللہ نے پیغمبر بنانا تھا تو کسی فرشتے کو بنا کے بھیج دیتا؟ ایک فضول دعویٰ تھا۔ اور پھر پتہ کیا ہونا تھا، اگر بالفرض اللہ فرشتے کو رسول بنا بھی دیتا، اس کو انسانی شکل میں بھیج دیتا، فرشتہ انسانی شکل میں بھی تو آ سکتا ہے نا۔ بچے آپ کا نام کیا ہے؟ مزمل، فرشتہ انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں فرشتہ کو بھیج دیتا تو پھر انہوں نے پتہ کیا کہنا تھا، پھر اگلی بات کیا ہونی تھی، پھر کہنا تھا لو جی یہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے گناہ کی، یہ تو کر ہی نہیں سکتا، ہم انسان ہیں، ہمارے تقاضے ہو رہے ہیں، اس کے ہو رہے ہیں، تو ہم کیسے اس کی پیروی کریں؟ پھر یہ بات ہونی تھی آگے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ بیان کی ہیں کہ یہ جو تمہارا دعویٰ ہے نا کہ اگر اللہ نے کسی نبی کو رسول بنانا تھا کسی کو تو کسی فرشتے کو رسول بنا دیتا، تو اللہ فرماتے ہیں وقالوا، انہوں نے کہا لولا، کیوں نہیں، انزل، نازل کیا گیا، علیہ، اس کے اوپر، ملکن، کوئی فرشتہ، یعنی اس کی سپورٹ کے لیے کوئی فرشتہ آئے آ کے میں بتایا کہ واقعی اللہ کا رسول ہے، چلے اتنا بتا دے، آسمان سے کوئی فرشتہ آئے آ کے ہمیں بتا دے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ ولو انزلنا، میں نے ابھی پہلے باتیں کی ہے کہ جب ایک واضح نشانی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد عذاب ہی آتا ہے، پھر اس کے بعد مہلت بھی مزید ملتی ہے اگر ایمان نہ لایا جائے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں ولو انزلنا، اور اگر ہم نازل کرتے، وقالوا لولا انزل علیہ ملک، ولو انزلنا، اور اگر ہم نازل کرتے ملکن، کسی فرشتے کو، اور اس کو یہ دیکھ بھی لیتے، لقضی الامر، پھر فیصلہ کر دیا جاتا، البتہ پھر فیصلہ کر دیا جاتا۔ کس چیز کا فیصلہ؟ ان کے عذاب کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ ثم لا ينظرون، پھر یہ مہلت بھی نہیں دیے جاتے،
یعنی ابھی تو مہلت ملی ہوئی ہے نا، صبح کو بھی گناہ شام بھی گناہ لیکن عذاب نہیں آتا، ایسا ہے نا، صبح بھی گناہ شام بھی گناہ عذاب نہیں آتا، ہفتے گزر گئے مہینے گزر گئے گناہ کرتے کرتے، سال گزر گئے لیکن عذاب نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ محفوظ ہی رکھے۔ لیکن اگر واضح نشانی آ جائے تو پھر اللہ فرماتے پھر نہیں مہلت ملتی، اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگر فرشتہ نازل ہو جاتا تو پھر اللہ فرماتے ہیں ان کا کام بھی تمام ہو جانا تھا، پھر نہیں مہلت ملنی تھی۔ اور جیسے میں نے ابھی بات کی ہے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم بناتے اس کو، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا یعنی اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے، ان کی بات کے مطابق، ان کے لاجک کے مطابق، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بناتے، لَا جَعَلْنَاهُ رَجُلًا البتہ ہم بناتے اس کو بھی مرد ہی، یعنی فرشتے کو بھی اگر رسول بناتے تو مرد ہی بنانا تھا نا، ورنہ تو ان کو نظر ہی نہ آتا۔ کیوں جی؟ کیا نام بتایا تھا؟ ارحم، نام اس اثر بتاتے ہیں۔ اگر ہم فرشتے کو بھی رسول بناتے تو اس کو بھی انسانی صورت میں بھیجنا تھا نا، تو جب انسان ہی آ گیا اور انسان بھی ایسا جو فرشتہ صفت ہے، انسان بھی ایسا فرشتہ صفت ہے، تو کیا مطلب ہے، کیا ان کو بیماری ہے اس پیغمبر پہ ایمان لانے میں، اس انسان پہ ایمان لانے میں کیا مسئلہ ہے؟ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا اگر ہم بناتے اس کو فرشتے کو رسول، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ اگر ہم بناتے اس کو مَلَكًا رسول فرشتے کو، لَجَعَلْنَاهُ البتہ ہم بناتے اس کو رَجُلًا آدمی ہی، وہ آدمی بناتے تو پھر بھی اور طرح کے اعتراض آنے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کو بھوک بھی نہیں لگتی، پیاس بھی نہیں لگتی، پتہ ہے اس بات کا کہ نہیں پتہ؟ اس بات کا پتہ ہے نا؟ تو انہوں نے کہنا تھا لو یہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو بھوک نہیں لگتی، ہمیں تو لگتی ہے نا، تو ہم کھائیں گے، پھر حلال کھائیں گے حرام کھائیں، ہماری مرضی، ہمیں تو پیٹ لگا ہوا ہے نا۔ آج کل یہی لوگ ایکسکیوز دیتے ہیں نا کہ ہمیں تو پیٹ لگا ہوا ہے نا، بھائی پیٹ تو بھرنا ہے نا، حلال طریقے سے بھرے یا حرام طریقے سے، یہ تو پیغمبر ہے فرشتہ ہے، اس کو تو بھوک لگتی نہیں ہے، اس کو کیا پتہ ہو کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ پھر اس طرح کے اعتراضات آنے تھے۔ اور فرشتوں کی اور بھی بہت ساری ضروریات ہیں جو وہ ہماری ضروریات ہیں لیکن ان کی ضروریات نہیں ہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ اور پھر ہم معاملہ جو ہے نا ان کے اوپر مشکوک کر دیتے، مشکوک ہو جاتا معاملہ ان کے لیے، وَلَلَبَسْنَا اور ہم مشکوک کر دیتے عَلَيْهِمْ ان پر مَا يَلْبِسُونَ جو وہ، یعنی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ اور پھر ہم ان کے اوپر معاملہ مشکوک کر دیتے جس بارے میں یہ شک کرتے ہیں، اس بارے میں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں نا، اس کام میں اور ان کو شک پڑ جاتا۔ شک تو یہی تھا نا ان کو کہ پیغمبر جو ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا، فرشتہ ہونا چاہیے، یہ ایک شک تھا ان کا، تردد تھا ان کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر فرشتہ آ جاتا یہ شک ختم نہیں ہونا تھا، مزید بڑھ جانا تھا، یہ شک ختم نہیں ہونا تھا بلکہ مزید بڑھ جانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کے بتایا نا کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ اگر میں انسان ہو کے عبادت اللہ کی اس طرح کرتا ہوں تو تم نے بھی اسی طرح کرنی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور حلال کمانے والا ہوں تو تم نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ یعنی پوری زندگی ایک دین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، والدین کے ساتھ آپ کا طرز عمل کیا ہو، اولاد کے ساتھ کیا ہو، آپ کا ہمسایوں کے ساتھ کیا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ، سارا طریقہ بتایا نا، انسان ہوتے ہوئے بتایا نا، انسان ہوتے ہوئے بتایا نا۔ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ انسان ہے، اس کو تم نے دیکھنا ہے، اس کی کاپی کرنی ہے۔ اگر یہ کر رہا ہے تو تم نے بھی کرنا ہے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ اگر فرشتہ ہوتا تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ان کی باتوں کا جواب دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی۔ یہ روز نا منہ اٹھا کے آ جاتے تھے کافر، جو کبھی آگے کہتے تھے یہ کر دیں، یہ کر دیں، وہ نشانی دکھا دیں، وہ معجزہ دکھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے، مقصد ایمان لانا نہیں ہوتا تھا، مقصد نشانی دیکھ کے ایمان لانا نہیں مقصد ہوتا تھا، بلکہ مقصد ہوتا تھا ویسے ہی شغل ملا کرنا، بے جا قسم کے اعتراضات کرنا۔ ایمان لانا مقصد نہیں تھا۔ ایمان نہ لانے کے بارے میں وہ اتنے شور تھے، وہ کہتے تھے کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ یا اللہ اگر یہ قرآن جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا نا، اب ذرا دیکھیے گا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو تو نے قرآن نازل کیا ہے نا، اگر یہ واقعی حق ہے نا، تیری طرف سے ہے،
فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہمارے اوپر نا آسمان سے یا اللہ پتھروں کی بارش نازل کر کے ہمیں تباہ کر دے، ہمیں ایمان پھر بھی نہیں لانا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ دیکھیں کیسے سخت قسم کے جاور اور سرکش قسم کے وہ لوگ تھے جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پالا پڑا۔ یعنی اگر حق بھی ہے تو پھر بھی نہیں ہم نے ایمان لانا، ہمارے اوپر پھر آسمان نے پتھر نازل کر دے، ہمیں تباہ کر دے، ایمان نہیں لانا ہم نے۔ تو یہ جو بار بار نشانیاں مانگتے تھے نا، بچے آپ کا نام کیا ہے؟ ایان، ٹے چھوڑو نا، ٹے کیوں لگائی ہوئی ہے؟ یہ جو بار بار نشانیاں مانگتے تھے نا، ان نشانیوں کا مقصد یہ تھا ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی باتوں کا جواب دیا اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اس میں کوئی شک نہیں ہے، استہزیہ، مذاق کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، تمسخر کیا گیا۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تمسخر اڑایا گیا، برسول، رسولوں کا، من قبلی کا، آپ سے پہلے بھی، یعنی اگر آپ کے ساتھ